امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا تھا اور اسلام و مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے غلام رہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پرستش کرے۔ وہ غلام توحید کا سچے دل سے قائل ہو چکا تھا۔ اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں نے اپنا دل اور جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا میرے بس کی نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ ابن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ لہٰذا ان پر ظلم و تشدد شروع ہو گئے۔ امیہ ابن خلف مکہ کی سخت اور تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ بھی نہ لے سکے، اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن اتنے ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ یہ دیکھ کر امیہ ابن خلف مزید غضبناک ہو کر مزید اذیتیں بڑھاتا جاتا، اور ایک مرتبہ تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورے ایک دن اور ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے رہتے تھے۔ جسم کے کپڑے اتار کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے، لیکن غلام کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مجبور پر اتنا ظلم مت کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس دن امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کافی سمجھایا کہ اس طرح بے بس اور مجبور پر ظلم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور کہا کہ کہو کیا رقم لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے جو غلام ہے وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راضی ہو گئے، جبکہ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام بہت کارآمد ہے جس کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ اس نے ساتھ ہی 40 روپے چاندی کی فرمائش کی، اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو راہ خدا میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کے لیے کلیم رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 18 سال گزار دیے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو فوراً قبول کر لیا، اور اس طرح آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو اس کو کرنے کے لیے پوری جان لگا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسلام میں سب سے پہلے خدمت اور سب سے بڑی سعادت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز بہت دلکش تھی اور ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر سب اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ جاتے۔ سن ہجری 8 میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک اسی محبت و عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن جب سن ہجری 11 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ ہمیشہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مومن کے لیے سب سے بڑا افضل والا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا اور خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو اس شرط پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مانی کہ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بیت المقدس کی تصویر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے پانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آج جب قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس بابرکت اوسر پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذان دینا شروع کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عہد نبی کی یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ شام کے مارکہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں آپ کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بےتاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور اس درد کے ساتھ روئے کہ حاضرین بھی رونے لگے۔ وہیں امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے۔ نانا کے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے انتہا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں منع کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ رونے لگے اور لوگ روتے ہوئے اس طرح مسجد نبوی کی طرف آنے لگے جیسا کہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات میں سے کچھ صفات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آمین۔